السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، یعنی صلوات پڑھو کہ تمہارا درود پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ یعنی ہم یہاں رہ کر کے اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صلوات پڑھیں تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک وہ ہمارا صلوات پڑھنا، ہمارا درود پڑھنا پہنچتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا نام بھی پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے، یعنی فلاں جو کہ فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے، یعنی صلوات پڑھی ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آج اگر دنیا کے کسی انسان یعنی بڑے شخص کے سامنے اگر کسی کا نام لیا جائے یا بڑا آدمی کسی کا نام لے لے تو بڑا فخر کرنے لگتا ہے وہ انسان۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ساری دنیا کے انسانوں کے سردار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اگر ہمارا نام پیش کیا جائے، زہ نصیب کے میرے مصطفیٰ اگر اپنی مبارک زبان سے ہمارا نام پکار دیں تو کتنا بڑا ہمارا نصیب ہو جائے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، اپنی زبان کو درود پاک کے ورد والی بنا لیجئے، درود پڑھنے والے بن جائیے۔ صلو علی الحبیب اگر میں کہوں تو آپ سب کہیں گے صلی اللہ علی محمد۔ اس پورے اجتماع کے اندر اگر آج صلو علی الحبیب کہا جائے تو آپ کو کہنا ہے صلی اللہ علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب میں سب سے پہلے عرض کروں گا کہ جو اسلامی بھائی بیچ میں جگہ چھوڑے ہوئے ہیں یہ جگہ نہ چھوڑے، اور جو جتنا قریب ہوتا ہے کسی اچھی چیز سے اتنے ہی اس کو برکتیں ملا کرتی ہے۔ یار یہ اسٹیج کے قریب آپ تشریف لے آئیں، اور جو جگہ ہیں اس کو خالی نہ رکھیں بلکہ پر کر دیں، کھڑے ہو جائیں پیارے اسلامی بھائیوں۔ جو جتنا قریب ہوگا اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا، اور ادھر والے ادھر آ جائیں، جو ادھر سائیڈ میں اندھیرے میں ہیں وہ اجالے میں آ جائیں، ادھر اندھیرے میں وہ بھی اجالے میں آ جائیں۔ مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، اس طرح ہونا چاہیے کہ جیسے چراغ کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے جو اڑنے والے جانور ہوا کرتے ہیں وہ شمع کے اوپر یعنی جلنے والے چراغ کے اوپر آتے ہیں، اسی طرح ایسی محفلوں کے اوپر مصطفیٰ کے دیوانوں کو آنا چاہیے، ایک دم قریب آ جانا چاہیے، اندھیرے والے سامنے اجالے میں بیٹھیں تاکہ آپ کے مبارک چہروں کی زیارت بھی ہوتی رہے۔ اب آئیے انشاءاللہ عز و جل اٹھ جائیں، وہاں پیچھے جو بیٹھے ہیں اٹھ جائیں، اٹھ کر کے قریب آ جائیں۔ چلیں انشاءاللہ عز و جل کچھ دیر کچھ سننے سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ کوئی کام کرنے سے پہلے اچھی نیت کر لیتا ہے تو اس کو اس کام کا نہ بھی کرنا ہو تو اچھی نیت کا بھی ثواب ملا کرتا ہے۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوگی ثواب اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اب آپ کو میں کہوں کہ اگر آپ مسجد جا رہے ہیں اور مسجد نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، مسجد جانے کا ثواب ملے گا، اب ظاہر سی بات ہے نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، مگر کوئی بندہ یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں مسجد جاؤں گا، جاتے وقت مسلمان ملا تو اسے سلام کروں گا، اور آتے وقت اگر کوئی مسلمان راستے میں ملا اسے سلام کروں گا، تو بندہ جب جائے گا اور آئے گا اگر مسلمان ملا تو سلام کرے گا، ثواب ملے گا، اگر مسلمان نہ ملا اور سلام نہ کیا تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت پر اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس اجتماع سنتوں بڑے اجتماع میں بیٹھے ہیں، ہم اچھی نیتیں کر لیں کہ اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے اس اجتماع میں بیٹھیں گے،
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اس میں بیٹھیں گے. جو سنیں گے اس کو یاد رکھیں گے, جو یاد ہوگا وہ دوسروں تک صحیح صحیح پہنچائیں گے, دوسروں کو سکھائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ نے چاہا تو اس اجتماع پاک سے آپ بہت کچھ لے کر جائیں گے. آئیے انشاءاللہ عز و جل میں اپنے ٹاپک پر آتا ہوں اور کچھ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. 12 یا 15 منٹ انشاءاللہ آپ کے پاس میں حاضر ہوں, آپ کے سامنے حاضر ہوں, مجھے سننے کی کوشش کیجیے. پیارے اسلامی بھائیو, الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں, اور مسلمان کی زندگی کا جو بنیادی تقاضا ہوتا ہے نا, مسلمان کے ایمان کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے, اصلی مقصد ہوتا ہے, وہ اللہ کو راضی کرنا اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے. پیارے اسلامی بھائیو, آج بندہ اگر کسی کو خوش کرنا چاہتا ہے, راضی کرنا چاہتا ہے, تو اس کا کہنا مانتا ہے. پیارے اسلامی بھائیو, جو جس کو راضی کرنا چاہتا ہے اس کا وہ کہنا مانتا ہے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ کو راضی کرنے کا ہمارا اصلی مقصد ہے. اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتے ہیں, تو ان کا کہنا ماننا ہوگا, ہے نا. تو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے کاموں پر عمل کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگی جو ہمیں دی نا, اس زندگی کا ایک ٹارگٹ رکھا ہے, ایک مقصد رکھا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب بندہ پین خریدتا ہے, قلم خریدتا ہے نا, پین, تو پین سے خریدتا کیوں ہے کہ اس سے لکھے گا, اور جب تک پین لکھتا رہتا ہے, لکھنا بند کرتا ہے اس سے پہلے تک اٹھا کر کے جیب میں رکھتا ہے, لکھتا ہے پھر جیب میں رکھ لیتا ہے. جب وہی پین لکھنا بند کر دیتا ہے تو وہ انسان جو پین کو بار بار جیب میں رکھتا ہے وہ اٹھا کر کے کچرے میں پھینک دیتا ہے. تو پیارے اسلامی بھائیو, اللہ تبارک و تعالی نے بھی جس طرح ہم نے وہ پین لکھنے کے لیے خریدا ہوتا ہے, اس کو لیا ہوتا ہے, اسی طرح اللہ نے ہمیں جو پیدا فرمایا نا, اس کا بھی ایک ٹارگٹ ہے, اس کا بھی ایک مقصد ہے, اس کا بھی ایک پرپز ہے. اصلی جو مقصد ہے نا وہ ضرور ہے. وہ کیا ہے؟ آئیے ہم قرآن سے پہلے یہ سنتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے پوچھا ہے, اور کیا فرمایا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اللہ فرماتا ہے کیا تمہیں میں نے فالتو پیدا کیا ہے؟ اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے کیا تمہیں میں نے فالتو پیدا کیا ہے؟ نہیں, بلکہ تمہیں میری طرف لوٹ کر کے آنا ہے. اللہ فرما رہا واپس تمہیں میرے پاس آنا ہے, صرف تمہیں پیدا ہی نہیں کیا, واپس بھی آنا ہے. پیارے اسلامی بھائیو, پھر زندگی کا مقصد بتاتے ہوئے میرا رب کریم ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ اپنی پہچان کرواتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وہ ہوں, اللہ فرما رہا ہے وہ ہوں جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے. اور پھر میرا رب کریم ہماری زندگی کا ٹارگٹ, اصلی مقصد بیان کرتے ہوئے رب ارشاد فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. بے شک میں نے انسان اور جناتوں کو اپنی بندگی, اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. پیارے اسلامی بھائیو, اللہ کا جو کہنا ماننا ہے وہ اللہ کی عبادت ہے, اللہ کی بندگی ہے, اللہ کے آگے سر کو جھکا کر کے سجدہ کرنا ہے, یہ سارے اللہ کی عبادتوں میں, بندگی میں شامل ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیو, اللہ کی عبادتوں میں سے ایک اہم ترین عبادت نماز ہے. اہم ترین عبادت, اہم ترین جو بندگی ہے وہ ہے نماز. نماز کے بارے میں آپ سنیں کہ نماز ایک ایسی اتنی اہم ترین ہے کہ قرآن پاک کے اندر نماز کا بھی حکم ہے, روزے کا بھی حکم ہے, زکوٰۃ کا بھی حکم ہے. مگر جب روزے کا حکم دیا نا قرآن پاک کے اندر دے دیا, زکوٰۃ کا حکم دیا قرآن پاک کے اندر دے دیا, مگر جب نماز ہماری طرف دینی پڑی, نماز کا جب اعلان کرنا ہوا تو رب تبارک و تعالی نے قرآن میں اعلان فرمایا, مگر حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر کے نماز کا گفٹ ہمارے لیے عطا فرمایا, نماز کا تحفہ ہمارے لیے عطا فرمایا. پیارے اسلامی بھائیو, اب ایک اور بات آپ کو کہوں کہ نماز ہے نا, جو معمولات دین ہیں ان میں سے سب سے پہلی فرض ہونے والی عبادت ہے. زکوٰۃ سے پہلے, روزے سے پہلے نماز پہلے فرض ہونے والی عبادت ہے. علماء کرام تشریف فرمائے کہ ہجرت سے 2 سال کچھ مہینے پہلے نماز فرض ہوئی ہے. اور نماز کتنی اہم ترین عبادت ہے, جو کام پہلے دیا جاتا ہے وہ بہترین اور امپورٹنٹ, سب سے اہم ترین ہوا کرتا ہے. تو پیارے اسلامی بھائیو, نماز بہت ضروری, بہت امپورٹنٹ کام ہے, تو ہمیں چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں.
نماز زندگی کا جو مقصد میں نے عرض کیا نا کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے اچھے کام کرنا، گناہوں سے بچنا، اللہ کو راضی کرنا. تو اللہ کو اگر راضی کرنا ہے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا پڑے گا، اور احکامات میں سے پہلی چیز جو ہے، ضروری چیز ہے، وہ ہے نماز. نماز کے حوالے سے عرض کروں کہ پہلے یہ ہوا کرتا تھا، پہلے کی جو امتیں تھی ان پر کہ ان کی جو مسجد بنی رہتی تھی، عبادت خانے، وہیں جا کے نماز پڑھتے تھے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے کہ ہمارے لیے ساری دنیا کی ساری جو زمین ہے، کہیں بھی ہم کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. جو ہماری ملکیت ہو، کسی غیر کی ملکیت نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی اجازت نہ دے، ایسی جگہوں پر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں جس پر ہمیں اجازت مل سکتی ہو. تو پیارے اسلامی بھائیو، ساری دنیا کے اندر ہم اگر کھیت میں کھڑے ہیں یا کام کر رہے ہیں یا کہیں کسی کی یہاں مزدوری کر رہے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں ہم. پیارے پیارے اسلامی بھائیو، نماز کی پابندی کریں.